تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللہ کی ذات تنتنہے ہے، اللہ کا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہیں، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے، اور نہ ہی اللہ کی ذات کسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے نام پر عید مناتے ہیں، اور تہوار منانا بائبل ان کی کتاب میں بھی کہیں نہیں ملتا۔ پھر عیسائی جو ہیں دو گروہ بن جاتے ہیں اس کرسمس ڈے کے موقع پر۔ ایک وہ گروہ ہے جو اس ڈے کو مناتا ہے دھوم دھام کے ساتھ، اور ایک وہ گروہ ہے جو اس کو غلط سمجھتا ہے اور کہتا ہے یہ بد مذہب لوگوں سے لی گئی بات ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کرسمس ڈے جو ہے یہ 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، اور 25 دسمبر ہر سال ٹھنڈا مہینہ ہوتا ہے، اور حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تو گرمی میں ہوئی ہے، گرمی کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اس کی دلیل، اس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے، بائبل میں بھی ہے۔ قرآن کے اندر اس کی دلیل کیسے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اور اماں مریم ان کو لے کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے گئی ہیں، اور درخت کے اوپر پکی ہوئی کھجوریں تھیں۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس درخت کی شاخ کو ہلاؤ، اوپر سے کھجوریں گریں گی۔ تو کھجوریں گرمی کے موسم میں پکتی ہیں، نہ کہ سردی کے موسم میں۔ تو گرمی کے موسم کے اندر کھجوریں پکتی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے موسم گرما میں ہوئی ہے، نہ کہ سردیوں کے مہینہ دسمبر میں ہوئی ہے۔ اللہ پاک قرآن کے اندر فرما رہے ہیں فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، اور فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اس شاخ کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اس درخت کی شاخ کو ہلاؤ، اوپر سے پکی ہوئی کھجور گریں گی، اور کھجوریں گری اور اماں مریم علیہ السلام نے کھائی ہے۔ پھر درخت کے نیچے ہی آپ کو درد ذیل شروع ہوا، اور اس میں آپ کہہ رہی ہیں یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، اے کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی اور لوگ میرا بھولنا بھی بھول چکے ہوتے۔ تو حالانکہ بائبل کے اندر بھی فرمایا تھا اے اسرائیل کے گھرانے والوں، وہ کلام جو خداوند تم سے کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ سنو، کیا فرمایا کہ تم پر دیگر اقوام کی روش میں شرکت کرنا، اختیار کرنا جائز نہیں ہے، تم دیگر اقوام کی روش اختیار مت کر۔ تو 25 دسمبر عیسائیوں کا عید کا دن، جسے کرسمس ڈے بھی کہا جاتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ اب جو بندہ مبارکباد کوئی دے رہا ہے تو وہ یہ اس بات کی دے رہا ہے کہ الیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کی یہ پیدائش کا دن ہے، اس وجہ سے میں تمہیں مبارکباد دے رہا ہوں۔ تو حالانکہ اللہ کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ذات ہے۔ مشرکین مکہ ہے اور انہوں نے آ کر سوال کیا آپ کا جو رب ہے اس کے باپ کا نام بتائیے۔ تو اس سے قبل کہ حضور کچھ جواب دیتے، اس سے قبل حضور گفتگو فرماتے، تو جبرائیل علیہ السلام سورۃ اخلاص کو لے کر اترے اور پڑھ کر سنائیے یا رسول اللہ یہ ان کو قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ یہاں واحد نہیں فرمایا، واحد کا دوسرا ہوتا ہے ثانی، لیکن احد، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اس کا دوسرا کوئی نہیں۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ذات ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کو کھلاتے ہیں خود کھانے سے پاک، سب کو پلاتے ہیں خود پینے سے پاک، سب کو سلاتے ہیں خود سونے سے پاک، سب کو بیٹے بیٹیاں دے خود بیٹے بیٹیوں سے پاک، سب کے لیے رشتے اللہ رشتوں سے پاک۔ ساری کائنات کو بنایا، اللہ کو بنانے والا کوئی نہیں، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، اللہ پھر بھی باقی رہیں گے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ذات ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا نہ آگے اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کے ٹکر کا کوئی نہیں، مقابلے کا مثال اللہ کی کوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں نہ کسی اور جہان کے اندر اللہ کی مثل ملتی ہے۔ پھر ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذلک، ابن آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ اس کی شیان شان نہیں تھا، وشتمنی ولم یکن لہ ذلک، اور آدم کے بیٹے نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ بھی اس کے شان شان نہیں تھا، وَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَن يُعِيدَنِي كَمَا بَدَعَنِي، کہ اس کی جھٹلانا تو یہ ہے، کہتا ہے کہ جیسے اللہ نے مجھے پیدا کیا اب مرنے کے بعد دوبارہ وہ مجھے پیدا نہیں کر سکتا، حالانکہ پہلے کی بنسبت دوبارہ بنانا یہ زیادہ آسان ہے، پہلا مشکل ہوتا ہے، اللہ نے پہلے بھی بنا دیا ہے، اب دوبارہ بھی انگلیوں کے پوروں کو بھی عَلَى نُسَوِّيَ بنانا، انگلیوں کے پوروں کو بھی اللہ کے اکٹھا کرے گا۔
تو اللہ اکیلی ذات ہے. وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور آدم کی گالی مجھے دینا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ انا احد الصمد، میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد، نہ میں کسی سے پیدا ہوا نہ مجھ سے آگے کوئی پیدا ہوا، ولم یکن لی کفوا احد، میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے. هل تعلم له سمیہ، اللہ فرماتے ہیں پہاڑوں کو بنایا ایک پتھر بنا کر دکھاؤ، زمین کو بچھایا ایک ریت کا ذرہ بنا کر دکھاؤ، درختوں کو زمین پر اگایا ایک پتا بنا کر دکھاؤ، بادلوں سے بارشیں برساتوں پانی کا ایک قطرہ بنا کر دکھاؤ. کوئی نہیں بنا سکتا. رات لے کے آتا ہوں، کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا رات کا بنا کر دکھاؤ، کوئی نہیں کر سکتا. اللہ سارے کر رہے ہیں. پھر اللہ قرآن کے اندر پھر شکوہ فرماتے ہیں وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یہ تو تم بڑی عجیب بات لے کر آئے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، قریب ہے کہ زمین آسمان پھٹ پڑے. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑے. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹا بنایا. وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے بیٹا بنا لے. تو کرسمس ڈے سے اپنے آپ کو بچانا، خرافات بدعات رسومات سے بچا کر قرآن اور حضور کی زندگی پر چلنا ایک مسلمان کی شایان شان یہی ہے. ایک ایمان والا رسومات بدعات خرافات کا مرتکب نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ قرآن پر چلتا ہے، سیرت پر چلتا ہے، صحابہ کی زندگی پر چلتا ہے، تابعین کے زمانے کو دیکھ کر چلتا ہے، باقی چیزوں کو وہ پس پشت ڈال دیتا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے ایک جگہ پہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا حقیقت میں وہ اسی قوم میں سے ہوگا. تو کرسمس ڈے عیسائیوں کی مشابہت ہے. آج جو کرسمس ڈے منا رہے ہیں مسلمان یا کوئی اور ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اس دن مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں، اس دن کوئی اور ہلا گلا کر رہے ہیں، تو یہ ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک قوم کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے زندگی دی تو اگلے 10 محرم کو یا میں 9 کا شامل کروں گا یا 11 کا، یعنی ایک روزہ ساتھ ایڈ کروں گا. ایک روزہ صرف خالی نہیں رکھوں گا بلکہ 2 روزے یا 9-10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھوں گا بھی اور رکھواؤں گا بھی. تو حضور کو عبادت کے اندر بھی مشابہت غیروں کی پسند نہیں آئی. تو بدعت کے اندر کسی کی مشابہت اختیار کرنا یہ کہاں کا پھر قانون ہے، کیونکہ یہ بدعت ہے. اور بدعت اسے کہتے ہیں جو حضور سے ثابت نہ ہو اور صحابہ کرام سے نہ ہو، تابعین کے زمانے میں نہ ہوئی ہو، بعد میں وہ اس مذہب کے نام پر، بعد میں وہ دین کے نام پر ایجاد ہو گئی ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے. تو کرسمس ڈے بھی جو ہے بدعت ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور علماء کی مجلس میں جائیں، علماء سے پوچھیں بھائی اس موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے، حقیقت کیا ہے اور غیر حقیقت کیا ہے. دونوں کو سمجھیں، سیکھ کر دین کو سمجھیں، دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، دنیا آخرت میں کامیاب.